بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ آیت نمبر 16 کے بعد آیت نمبر 17 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے ان، یعنی بے شک یا یقیناً۔ کئی دفعہ بیان ہو چکا کہ یہ جو ان حرف ہے یہ اس لیے آتا ہے کہ اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے اور یقینی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاکید کرنے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ علینا دو حصوں پر مشتمل ہے، علا اور نا، ان دو سے یہ مل کر بنا ہے علینا۔ نا یعنی ہم اور علا یعنی پر، علینا ہم پر، اور اس کا معنی ہے یعنی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے پر ہے۔ کیا ہمارے ذمے ہے؟ جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا۔ جمعہ ہو یعنی اس کا، اور جمع یعنی جمع کرنا، جسے ہم اردو میں جمع کرنا بولتے ہیں۔ جیم، میم اور عین اس کے بنیادی حروف ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے مثلا اگر کوئی چیز بکھری ہوئی ہو تو اس کو اکٹھا کر دینا، اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جمع کر دینا۔ واو یعنی اور، قرآنہ اور اس کا پڑھوانا۔ قرآن کے بنیادی حروف ہیں قاف، را اور حمزہ، جس سے قراءت کا لفظ بھی بنتا ہے۔ قاف، را اور حمزہ، اس حرف کا اصل معنی ہے، قراءت کا اصل معنی ہے دو چیزوں کو ایک دوسرے میں ضم کر دینا، اکٹھا کرنا بھی کہہ سکتے، ایک دوسرے میں ضم کر دینا، دو چیزوں کو ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا، دو ہو یا دو سے زیادہ ہو۔ قراءت پڑھنے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم کوئی متن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم حروف کو اکٹھا کر کے لفظ بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر الفاظ کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے میں ضم کر کے جملہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح مزید ان سے جملے بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں بھی گویا حروف کا جمع کرنا، پھر الفاظ کا جمع کرنا اور پھر اس کے بعد جملوں کو جمع کر دینا۔ جمع کرنے کا معنی ہے، ضم کرنے کا معنی ہے، اس لیے پڑھنے کو بھی عربی زبان میں قراءت کہا جاتا ہے۔ قرآن مصدر ہے اور اس کا معنی ہے پڑھنا، یا اس کا معنی پڑھوانا بھی کر دیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو قرآن نام ہے قرآن کریم کا، اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب کا، اس نام رکھنے کی مناسبت بھی یہی ہے۔ قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب، ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، اور جیسا کہ قرآن کریم نے خود وضاحت فرمائی، مثلا سورہ صاد کی آیت نمبر غالباً 19 ہے اگر میں غلطی نہ کروں، تو فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اے رسول جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، مبارک بابرکت، برکتوں والی، یعنی اس کی باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کرے تو ان کا نفع، ان کا فائدہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کا اجر اور اس کا فائدہ اور اس کے نتائج، اچھے نتائج باقی رہیں گے۔ ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ بابرکت ہے، کس لیے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ،
تاکہ لوگ یعنی اسے پڑھنے والے اس کی آیات میں تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، بار بار پڑھیں، اس کی باتوں کو ماننے اور نہ ماننے کے انجام پر اور نتیجے پر نظر رکھ کر، اسے ذہن میں رکھ کر اس کتاب کو پڑھیں۔ اسے ہم تدبر کہتے ہیں۔ اور تدبر کب ہو پائے گا؟ ظاہر ہے کہ جب میں خود قرآن کریم کو پڑھوں اور سمجھوں گا تو پھر میں تدبر کر پاؤں گا۔ یا اگر میں خود نہیں پڑھ سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کوئی کہ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ میرے سامنے پڑھے اور میں سنوں، تاکہ میں یہ ہدف حاصل کر سکوں، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس تدبر یعنی غور و فکر کے نتیجے میں اولو الالباب صاحبان عقل، اور الباب کہا جاتا ہے خالص عقلوں کو، اور خالص عقلوں سے کیا مراد ہے؟ وہ عقلیں جو فیصلہ کرتے وقت خواہشات نفسانی وغیرہ سے متاثر نہیں ہوتی۔ خالص عقل جو نہ جذبات سے مغلوب ہو، نہ کسی دوستی سے مغلوب ہو، نہ کسی رشتے سے مغلوب ہو، نہ کسی پارٹی سے متاثر ہو، اور خود اکیلی عقل فیصلہ کرے۔ تو جو بھی قرآن مجید کی آیات میں تدبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صاحبان الباب، اولو الالباب، جو عقل کو خالص کر کے صحیح استعمال کریں گے، اس کی آیات کے بارے میں غور و فکر کریں گے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور تاکہ وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب صاحبان عقل۔ پس قرآن کریم کو قرآن کیوں کہا گیا؟ پڑھا جانے کی وجہ سے، پڑھی جانے والی کتاب۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں یعنی سورہ قیامت کی آیت نمبر 17 میں جو لفظ قرآن آیا ہے، اس سے مراد قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پڑھنا یا پڑھوانا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہیں۔ اے رسول، آپ اس کے بارے میں اطمینان رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔